خودکشی کا بڑھتا ہوا رجحان اور منشیات کا پھیلاؤ آج کل اگر ہر ایک جگہ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پہ خودکشی کے واردات تو ملتے ہیں، وہیں پہ اگر بات کریں منشیات کا جہاں دن بدن یہاں بڑھتا ہوا رجحان دیکھنے کو ملتا ہے، اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پہ سائیکالوجسٹ جو یہاں پہ کام کر رہی ہے رخسانہ جی، ان سے جانیں گے تھوڑا بہت کہ یہ کیوں پھیلا ہوئے اور ہمیں کیا کیا تدابیر اس وقت کرنے پڑیں گے۔ جی رخسانہ جی، آپ کا ویلکم ہے گلستان نیوز میں۔ جی ویلکم۔ آپ بتا دیجئے جو اس وقت یہ بڑھتا ہوا رجحان ہم دیکھتے ہیں خودکشیوں کا، چاہے منشیات کا، ہم جو زیادہ پھیلاؤ دیکھتے ہیں، تھوڑا بہت اس کے بارے میں ہمیں بتا دیجیے۔ جی میں بتانا چاہتی ہوں کہ جو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ خودکشیاں بہت ہو رہی ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں گے جو ایج گروپ ہے اس میں وہ یوتھ ہی ہے، جو یوتھ بہت ہی سے طریقوں سے یہاں پہ سفر کر رہا ہے اس وقت۔ پڑھائی کے لحاظ سے اسٹریس بڑھ رہا ہے، یا پھر پڑھ لکھ کے بے روزگاری ہے، اور آج جو سب سے بڑا پینڈیمک ہے وہ ہے کووڈ-19، جس کی وجہ سے سب گھروں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ مینٹلی جو ڈسٹرب ہو گئے ہیں، بڑے لوگ کے ساتھ ساتھ چھوٹے بچے بھی اس میں ملوث ہو گئے ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں یہاں پہ کہ جو میڈیا کا ایکسپوجر ہے، میڈیا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے، خاص کر اگر ہم دیکھیں گے کہ نیوز جو رومرز یہاں پہ آ رہی ہے، جتنا پینڈیمک مطلب اس سے زیادہ رومرز آتے ہیں، ان سے چاہے کہ اگر ان سے دور رہا جائے گا تو میں بھی یہ کام ہو جائے گا، کیونکہ یہ میڈیا کا ایکسپوجر، نیوز کے ساتھ زیادہ اٹیچ رہنا، اس چیز سے جو ہمارا دماغ ہے انسان مطلب بہت ذہنی طور اس میں ملوث ہو گیا ہے۔ تو آپ اور اس میں کیا ہے، ہمیں جو بچے ہیں وہ اپنے آپ کو کسی ایکٹیویٹی میں انڈلج نہیں کر پاتے، کیونکہ انٹرنیٹ ان کے ہاتھ میں رہ گیا ہے، موبائل فونز ہاتھ میں رہ گئے ہیں، تو زیادہ اسی میں وہ گل مل گئے ہیں، کنیکٹ نہیں رہتے ہیں۔ بالکل، مجھے بتا دیجئے اس وقت رخسانہ جی کہ آپ نے ایک اہم بات یہاں پہ کہی کہ جو اس وقت اگر ہم بچوں کے بارے میں کہیں گے کہ ذہنی دباؤ ان کا وہ شکار ہو رہے ہیں، مجھے ساتھ میں آپ بتا دیجئے چونکہ اگر لاک ڈاؤن کا اس وقت پیریڈ گزر گیا تو بچے تقریباً اس سے پہلے بھی 2-3 مہینے تو گھر میں ہیں، پھر بھی یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے 2-3 مہینے اب ہو گئے گھر میں ہے۔ کیا تدابیر جو پیرنٹس ہیں ان کو کرنے چاہیے، کیا ایڈوائزری ہے ان کے لیے تاکہ یہ بچے کسی غلط کام میں نہ پھنسے، ان کے لیے کیا آپ کی میسیج رہے گی؟ سب سے پہلے میں یہ بتاؤں گی کہ پیرنٹس کے لیے جو ان کے بچے، ان کا جو ڈیلی روٹین تھا وہ چینج نہیں کرنا ہے، اس روٹین پہ ہمیں کام کرنا ہے۔ سپوز بچہ صبح اٹھتا تھا، اس کو اسکول کے لیے نکلنا تھا یا کالج کے لیے نکلنا تھا، تو وہ اپنے آپ کو ڈریس اپ کرتا تھا، اپنے آپ کو فریش کرتا تھا یا کچھ پلاننگ کرتا تھا، تو یہ چیزیں ہمیں، یہ روٹین ہی ہمیں رکھنی ہے، یہ چیزیں ہمیں مطلب بالکل ہی ختم نہیں کرنی ہے گھروں میں۔ پیرنٹس کو چاہے کہ ایسا ماحول بنائے کہ بچے کا یہ مطلب وہ پورا ٹائم ٹیبل بنائے کہ آپ کو اس وقت یہ اسٹڈی کرنا ہے، پھر آپ کو کب پلے گیمز کب ہوں گی، یا بہت ساری گیمز ہے، انڈور گیمز، ضروری نہیں ہے کہ ہم باہر جائیں کیونکہ کورونا کی وجہ سے اندر رہنا زیادہ سیف ہے، تو انڈور گیمز، اس کے لیے ہمیں ہمارے پیرنٹس کو چاہے کہ ٹائم ٹیبل ایک فکس کرے۔ رخسانہ جی، یہاں پہ میں تھوڑا بہت آپ کو روکنا چاہوں گا، مجھے بتا دیجئے آپ کہ جو ہم باہر دیکھتے تھے ویسے واقعات، تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اب کشمیر میں بھی ویسے واقعات ہو رہے ہیں کہ روز بروز ہم کہیں نہ کہیں کوئی ڈیڈ باڈی اٹھا لیتی ہے، چاہے اس نے خودکشی کی ہو یا کچھ اس کے بھی، کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ منشیات کا جو ہم پہ بڑھتا ہوا رجحان ہے، اس کے حوالے سے اس میں کوئی ٹچ ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیے، جو آپ بول رہے ہیں یہ ہماری جو ایج ہے، مطلب جو ایڈولسنٹس کی، جن پہ میں یہاں پہ کام کرتی ہوں، ایز ایڈولسنٹ کاؤنسلر میں کام کرتی ہوں، تو یہ ایج ایسی ایج ہوتی ہے جس میں آپ انسان بہت آگے بھی جا سکتا ہے اور بہت پیچھے بھی رہ سکتا ہے، مطلب یہ وہ ایج ہے جس میں انسان اپنی لائف بنا بھی سکتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے۔ میں آپ کو زیادہ ایڈولسنٹس کا ہی بولوں گی، کیونکہ اسی ایج پہ انسان اپنا کیریئر ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ اگر اس میں کوئی بھی لت لگ جائے، چاہے کوئی بھی ایڈکشن ہو، وہ لگ جائے، چاہے وہ میں ڈرگس کی بات کروں یا انٹرنیٹ کی بات کروں، یا ایڈکشن بہت ساری چیزیں ہوتی ہے، ایک ہی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اگر اس میں کوئی بھی ایڈکشن آپ کو ہو جائے، یہ پھر بہت مشکل ہے کہ یہ چھوٹ جائے۔ اس میں کیا ہو جاتا ہے کہ پیرنٹس کو نظر رکھنی ہے۔ اگر ہم آج کل دیکھیں گے کہ جو ہمارے بچے ہیں وہ زوم کلاسز یوز کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگ پیرنٹس کو کیا چاہے کہ جو
ایٹ لیسٹ باقی اپلیکیشن فون میں ہیں وہ آپ لاک کریں. اور آپ نے ابھی مجھے بولا کہ لاش، اگر ہم دیکھیں گے آج کل کتنے سارے سیریلز آتے ہیں ٹیلی ویژن پہ، اس میں آپ دیکھیے کیا دکھاتے ہیں. وہ باہر کا آپ نے بولا چاہے وہ سچ ہو یا کیا ہو، لیکن ہمارے بچوں کے دماغ میں وہ کنسیپٹ آ جاتا ہے، اور بچوں کے دماغ سے کنسیپٹ نکالنا بہت مشکل ہے. اس لیے پیرنٹس کو ایک ذمہ داری بڑھتی ہے کہ ان سیریل سے اپنے بچوں کو دور ہی رکھے. مجھے بتائیے رخسانہ جی، آپ مجھے یہ بھی بتائیں بیچ میں، کیونکہ آج ہماری اب ایک مجبوری بھی بن گئی کیونکہ لاک ڈاؤن ہے، اس وجہ سے ہمارے بچوں کو جو آپ نے کہا کہ زوم کلاسز لینے پڑتے یا آن لائن کلاسز لینے پڑتے، کیا آپ کو یہ نہیں لگتا ہے جو ہم اس وقت موبائل اپنے بچوں کے ہاتھ میں تھما رہے ہیں، چاہے پیرنٹس، اب یہ بھی بہت سارے پیرنٹوں سے میں نے بات کی، ان کا کہنا ہے کہ ہم ابھی بچوں کے ہاتھ میں موبائل دیتے ہیں کہ وہ گھر میں رہے، باہر نہ نکلے کووڈ-19 کی وجہ سے. کیا آپ کو یہ نہیں لگتا ہے کہ جو اس پہ وہ گیمز وہ کھیلتے ہیں، باقی چیز اس پہ وہ کھیلتے ہیں، اس وجہ سے بھی ان کے دماغوں پہ کوئی اثر ایسا پڑتا ہے کہ وہ کوئی غلط کام کر دیتے ہیں؟ جی ہاں، مطلب یہ آپ نے بہت ہی صحیح بات کہی. یہ جو جب ایک بچہ اکیلا بیٹھ کے موبائل لے گا، یہ اس میں کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، جیسا میں نے آپ کو ابھی بولا. جب اگر آپ موبائل کی کوئی بھی اپلیکیشن کھولتے ہو اور آپ اپنی مرضی کے حساب سے دیکھ لیتے ہو، تو اس میں آپ غلط چیزیں بھی دیکھ لیتے ہو. اور بچہ وہ ہے جس میں نے ابھی بولا، یہ بہت ہی مائنڈ جو اس کا بہت شارپ ہوتا ہے، اس کے مائنڈ میں جو بیٹھ جائے گا وہ پھر مشکل ہو جاتی ہے کہ انسان وہ اس کو پھر کلیئر کرے. اور ہمارے یہاں پہ بالکل میڈیٹیشن اگر ہم بتائیں گے وہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے. اگر بچوں کو ریلیکس میڈیٹیشن یا باقی کچھ ہم گیمز سکھائیں گے موبائل کے، مطلب انسٹنٹ آف موبائل فونز، مگر ہم کیا کرتے ہیں، ہم پیرنٹس ہم اپنا کام نپٹانے کے لیے بچوں کے ہاتھ میں اکثر موبائل فون تھما دیتے ہیں. یا جو ٹیچرز، ہاں یہاں پہ میں آپ کے وثاقت سے ایک بات اور بتانا چاہتی ہوں کہ ٹیچر جو موبائل فون پہ زوم کلاسز دیتے ہیں اور بچوں کا جو سائڈ ہوتا ہے وہ میوٹ پہ رہتا ہے اور وہاں سے ٹیچر پڑھاتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے وہ بالکل ہی شاید وہ کچھ مطلب اپ ٹو دا مارک نہیں ہو جاتا ہے، کیونکہ بچے میوٹ رکھ کے یہاں سے کچھ بھی کرتے، کیونکہ بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں. اور دوسرا ہے کہ الاؤڈ نہیں ہے پیرنٹ کو وہاں پہ بیٹھنا، کیونکہ ہمارے بچے بولتے ہیں کہ الاؤ نہیں ہے. تو جب ہم نے تھما دیا موبائل فون، انٹرنیٹ سے جو انٹرنیٹ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ہم نے ہاتھ میں تھما دیا اور ہم خود نکل گئے، تو بچہ کچھ بھی دیکھ سکتا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس سے بچے کا جو مینٹل سٹریس یا جو یہ مطلب آج کل سیکھتے ہیں بچے وہ باتیں جو نہیں سیکھنی چاہیے تھی، ایک موبائل فون کا اس میں بہت بڑا رول ہے. رخسانہ جی، اور ایک بات میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے، کیونکہ جو منشیات کی میں نے بات کی، منشیات کا یہاں پہ بڑھتا ہوا رجحان ہم جس کو کہتے ہیں، خاص کر ہم نے ابھی دیکھا کہ جو میں نے آپ سے بھی تھوڑا بہت یہاں پہ ابھی ہم بات کریں کہ اس کے بارے میں، جس میں ابھی منشیات میں تو لڑکے انوالو تھے ہی، اب تو لڑکیاں بھی اس میں انوالو ہو رہی ہے. یعنی کہ ہم یہ کہیں کہ فیمیلوں میں بھی اب منشیات کا بڑھتا ہوا رجحان دیکھنے کو ملتا ہے. کیا مسئلہ ہے اور کیا آپ تدابیر بتانا چاہو گی ان فیمیلز کے لیے جو اس میں انوالو ہو گئی ہے، کیا ان کے لیے؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ منشیات کا اس میں صرف ایک ہی سائڈ ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں. جب تک ان چیزوں پہ بین نہ لگ جائے تب تک یہ چیزیں بالکل سٹاپ کرنا ناممکن ہے. دیکھیے، آپ بول رہے ہو لڑکیوں کا، آج کل کے دور میں لڑکیاں ایک ساتھ ہی اٹھتی بیٹھتی ہے، پڑھتے ہیں، ٹیوشن جاتے ہیں. تو جو ان کا کیا ہے کہ ہم کو کندھے سے کندھے ملا کے چلنا ہے. سو اس میں لڑکیوں نے یہ تو ایک ٹرینڈ بن گئی ہے آج کل، وہی اسی کو ڈیسنٹ مانا جاتا ہے جو لڑکوں کے برابر چلے گی. اور اب لڑکی کیا سوچتی ہے کہ اگر لڑکا اسموکنگ کر رہا ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، تو مجھے کیا پرابلم ہے. تو اس چیز سے یہ جو کمپٹیشن ہے، میں آپ کو بتاؤں گی، کمپٹیشن ہر ایک چیز میں بڑھ گیا ہے. تو یہاں پہ ہم لڑکا لڑکی تب الگ کرتے تھے جب ان کا کوئی کنیکٹ مطلب ایک دوسرے کے ساتھ بالکل، سپوز اسکولز الگ ہوتے تھے، کالجز الگ ہوتے تھے، تب لڑکیاں اتنا مطلب ان کو اتنا ایکسپوجر نہیں ہوتا تھا، یہ جاتا تھا کہ یہ صرف میلز کا کام ہے. لیکن آج کل بالکل سارا ایک ساتھ ہو گیا ہے. اور لڑکیاں یہ سوچتی ہے کہ جب لڑکے میں کوئی، اس کو لڑکے کا کوئی
एतराज़ नहीं है तो मुझे क्यों कोई एतराज़ करे। लास्ट में रुखसाना जी चाहेंगे, हम लास्ट में आपसे ये चाहेंगे कि एक मैसेज, अच्छी सी मैसेज जो सारे पेरेंट्स के लिए हो, चाहे वो खुदकुशी के हवाले से हो या जो मंशियात का मैंने कहा कि उसके हवाले से हो, क्या मैसेज आप देना चाहोगी पूरे इन पेरेंट्स को? देखिए, मैं कुछ 2-3 टिप्स बताना चाहूँगी जो घर पे बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज़ सबसे पहले मैंने अभी बोला, लिमिट न्यूज़ जो मीडिया एक्सपोजर है उसको लिमिट कीजिए। दूसरा जो है प्लान एक्टिविटीज़, अपने बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ प्लान करें। सपोज़ पिकनिक जाए, टाइम है आपके पास, आप अपने बच्चों को दे, अपने बच्चों का भी सुनिए, आपके बच्चे क्या चाहते हैं। सो मिलजुल के हमको हमेशा चाहिए कि हम अपने बच्चों का भी सुने। मे भी कभी बच्चा भी ठीक बोलता हो, या स्टे कनेक्टेड, हम लोगों को कनेक्ट रहना है। खासकर अगर बच्चा भी बोर हो रहा है तो इसको क्या चाहे कि जो इनका एल्डरली है इनके साथ इसको अलाउ करे कि ये इसके साथ बातें करे, वो इसको अपना वो अपने ज़माने की बातें बोले। तो इससे भी बच्चा बहुत ही इसके दिमाग में भी मतलब ये आता है कि ये लोग कैसे ज़िंदगी बसर कर रहे थे। या अभी मैंने आपको बोला इससे पहले, रिलैक्स करो, मेडिटेशन जिसको हम योगा बोलते हैं। और सबसे अहम बात, जो फोकस ऑन पॉजिटिव थॉट्स, जितना आप पॉजिटिव थॉट्स पे फोकस करोगे आपकी ज़िंदगी उतनी संवर जाएगी और विदाउट स्ट्रेस रहेगी। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल ये हमारे साथ यहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट रुखसाना जी है, जो यहाँ पे हॉस्पिटल में बहसत काउंसलर भी काम कर रही है, तो इनका काम ये होता है कि जो एडोलसेंट है उनको अच्छी तरीके से काउंसलिंग करना, उसको बताना समझाना कि उसको क्या करना है। तो लॉकडाउन की वजह से या कोविड-19 की वजह से कहीं ना कहीं अब उनमें भी गैप रही। अगर पिछले इन 6-7 महीनों के पहले की हम बात करेंगे तो ये अच्छे तरीके से यहाँ पे एक रश रहा करता था, चाहे नौजवानों का या फीमेल्स का, यहाँ पे अच्छा रश रहा करता था। जो भी किसी साइकिक प्रॉब्लम में थे तो वो यहाँ पे आते थे, तो ये उनको काउंसलिंग करते थे। तो अभी तो लॉकडाउन या कोविड-19 की वजह से यहाँ पे तो थोड़ा बहुत वो गैप रहेगी, मगर ख़ास कर ये प्रोग्राम बनाने का मकसद और इसको टेलीकास्ट करने का मकसद हमारा यही है ताकि उन पेरेंटों तक ये बात पहुँच जाए, और जो इसने यहाँ पे टिप्स बता ली वो पेरेंट अपने घर में यूज़ करे, ताकि मनशियात का बढ़ता हुआ रुझान और जो खुदकुशी का इस वक्त सिलसिला चल रहा है ये यहाँ पे रुक जाए। तो दीजिए इजाज़त, राही निसार को कल फिर आपसे मिलेंगे और एक प्रोग्राम लेकर। खुदा हाफिज़।